ٹرمپ کی گیدڑ بھبکیوں اور یو ٹرنز کا سلسلہ جاری۔ امریکی میڈیا نے ٹاکو ٹرمپ کا لقب دے دیا۔ ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ۔ پینٹاگون کی جنگی ماہرین سے مدد کی درخواست، ہمیں مشورہ دو، ہم اس جنگ سے کیسے جان چھڑائیں۔ ٹرمپ کی نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کی مبینہ دھمکی، ایرانی جواب سے پوری دنیا میں بھونچال، ٹرمپ پیچھے ہٹنے پر مجبور۔ ایران اور عمان مذاکرات، کیا آبنائے ہرمز کھلوا پائیں گے؟ ایران اسرائیل پر حملے کیوں نہیں کر رہا؟ پروفیسر مرندی اس کا کیا منطق دیتے ہیں؟ ایران کا گہرا سیاسی کھیل نیتن یاہو اور ٹرمپ کو پھنسا گیا۔ معاہدے کی شرائط مزید سخت، کیا مسلم اتحاد کا اب بھی کوئی امکان ہے؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ دنیا اس وقت اس صدی کے سب سے خوفناک، تباہ کن اور فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے۔ ٹرمپ نے دراصل ویکنڈ پر ایک ایسا بیان داغ دیا جس نے عالمی رہنماؤں کو، عسکری و معاشی ماہرین کو، سب کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ کہتا ہے کہ ہم نے تہران پر ایک ایسی قیامت خیز بمباری کا پورا منصوبہ تیار کر لیا تھا جس کی مثال 1945 کے بعد دنیا نے نہیں دیکھی، لیکن ہم نے فی الوقت اس حملے کو روک دیا ہے اور یہ تہران کے لیے آخری موقع ہے کہ وہ ہماری شرائط پر امن کا معاہدہ کرے، بصورت دیگر تباہی ان کا مقدر ہوگی۔ اچھا حضور، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دھمکی میں واقعی کوئی دمخم ہے، کوئی عسکری وزن ہے، یا یہ محض ایک اور سیاسی گیدڑ بھبکی ہے؟ آج اس دھمکی کی حقیقت، اس کا پس منظر، اس پر ایرانی رد عمل اور اس کے اثرات، ایران، سعودی عرب، امریکہ، اسرائیل، کون کیا چاہتا ہے، کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس جنگ کا مستقبل کیا دکھائی دیتا ہے، آج اس سب پر بات ہوگی۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور، ہم نے اس پوری جنگ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کو بار بار یو ٹرنز لیتے دیکھا۔ ایک طرف وہ تہران کو مکمل تباہی کی دھمکیاں دیتا ہے اور اگلی صبح یکدم پیچھے ہٹ کر سٹاپ اینڈ پاز کی پالیسی کا اعلان کر دیتا ہے۔ صورتحال اس حد تک غیر سنجیدہ ہو چکی ہے کہ امریکی میڈیا، سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی، اور حتیٰ کہ واشنگٹن کے کچھ اندرونی حلقوں میں جو سیاستدان ہیں وہ کھلم کھلا یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ، ٹاکو ٹرمپ۔ یعنی ٹرمپ پہلے خوفناک بیانیاں بناتا ہے اور جب ایرانی رد عمل دیکھتا ہے تو فوراً بکری ہو جاتا ہے، اپنی ہی باتوں سے مکر جاتا ہے۔ لیکن ٹرمپ کے یہ الفاظ، ورلڈ وار 2 جیسا حملہ، یہ انتہائی مبہم اور شدید خطرناک ہیں۔ ذرا سوچئے، ایران پر امریکہ اور اسرائیل پہلے ہی ہر قسم کا مہلک ترین ہتھیار استعمال کر چکے ہیں۔ 30,000 پاؤنڈ سے زائد وزنی بنکر بسٹر GBU-57 وہ بم استعمال کیا، جدید ترین ہائپر سونک اور کروز میزائل استعمال کیے، بیلسٹک ڈرونز اور سٹیلتھ ٹیکنالوجی کا جی بھر کر استعمال کیا۔ اب جب یہ سب کچھ پہلے ہی استعمال ہو چکا ہے تو پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد کے سب سے بڑے حملے سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ کیا ٹرمپ کی اس دھمکی کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایران پر ایٹمی ہتھیاروں، ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے؟ بڑے پیمانے کی اجتماعی تباہی کا آپشن جس کے بھیانک نتائج کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے تقریباً 10-12 روز قبل اس خدشے کا اظہار کیا تھا۔ ٹرمپ اس وقت بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے، اس نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا ہے۔ ایران اسے جنگ سے نکلنے کا کوئی باعزت طریقہ فراہم نہیں کر رہا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ثالثوں بالخصوص پاکستان اور قطر کے ذریعے واشنگٹن نے تہران کو بے شمار رعایتوں، کنسیشنز کی پیشکش کی تاکہ کسی طرح ایران آبنائے ہرمز کو کھول دے، لیکن ایران نے ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ تہران کا موقف بالکل واضح اور حتمی ہے، ہمیں عارضی رعایتیں نہیں چاہیے،
جب تک امریکہ اس جنگ کو مکمل طور پر ختم نہیں کرتا اور خطے سے پسپائی اختیار نہیں کرتا، آپ نئے ہرمز نہیں کھولیں گے، اور جنگ کے بعد بھی اس پر ایرانی کنٹرول برقرار رہے گا۔ ایران کے اس سخت گیر موقف نے ٹرمپ انتظامیہ کو شدید عسکری جمود، اسٹریٹجک پیرالسس میں مبتلا کر دیا ہے۔ امریکہ کے پاس اب آپشنز ختم ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ کے پاس آپشنز کا ختم ہونا دنیا کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ٹرمپ ایک کمزور حکمران ہے، اور اخلاقی طور پر بھی اس سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے کوئی اصول نہیں ہیں، موریلٹی نہیں ہے۔ ایسا انسان آپشنز ختم ہونے پر کوئی بھی انتہائی اقدام اٹھا سکتا ہے، اور اس بات کے اب واضح ثبوت سامنے آ چکے ہیں کہ امریکہ کے پاس آپشنز ختم ہو چکے ہیں۔ پینٹاگون کے اعلیٰ جرنیل اب سابق ملٹری اینالسٹ اور دیگر ممالک کے ماہرین سے ای میلز کے ذریعے مشورے مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں کہ انہیں کوئی نیا غیر روایتی اور تخلیقی راستہ بتایا جائے کہ ایران سے کیسے نمٹا جائے، کیسے جان چھڑائی جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جب آپ ای میلز بھیج کر لوگوں سے پوچھ رہے ہوں کہ یار مجھے کوئی مشورہ دینا، میں جنگ میں پھنس گیا ہوں، ذرا مطلب یہ کیا ہے؟ لیکن حضور، ٹرمپ نے نتنیاہو کے کہنے پر یہ جنگ شروع کی اس امید پر کہ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو ہٹانے کے بعد چند ہفتوں میں ایرانی خود اسلامی رژیم کا تختہ الٹ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آیت اللہ علی خامنائی شہید، ان کی شہادت کے بعد پورے کا پورا ایران اسلامک رژیم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اور حضور، ایران کی جو جنگی اسٹریٹجی تھی نا، وہ بے مثال تھی، جو مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ملٹری اکیڈمیز میں پڑھائی جائے گی۔ ایران نے اپنے جغرافیے، ہتھیاروں، اہداف اور حملے کے وقت کا چناؤ، اس کے لیے ایسی اسٹریٹجی اپنائی جس کا امریکہ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ یاد رکھیے، ایران کو صرف اپنا دفاع کرنا تھا، جبکہ امریکہ حملہ آور تھا، جسے اپنے اہداف حاصل کرنے تھے، جسے ادھر رژیم چینج کرنا تھا، جسے وہاں پر اس کے نیوکلیئر ویپنز ہٹانے تھے، جس نے اس کے میزائل اس کو برباد کرنا تھا، اس نے اس کو ملیا میٹ کرنا تھا، اس کو گھٹنوں پر لانا تھا، اس کو شکست دینی تھی، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوا۔ ٹرمپ نے جب یہ دیکھا کہ بھائی یہ معاملہ تو نہیں چل رہا، تو اس نے اسٹریٹجی بدلی، جنگ روک کر معاہدے کی کوشش کی۔ لیکن ایران نے امریکہ یا ٹرمپ کو فیس سیونگ نہیں دی، جس کی وجہ سے امریکی میڈیا اور سیاستدانوں نے ان کو یہ ایم او یو جو ہوا، اس کو انہوں نے ٹرمپ کی شکست کا پروانہ قرار دیا۔ اس کی تذلیل ہونے لگ گئی میڈیا میں، باقی جگہوں پر لوگوں نے کہا یہ کیا، تو ایک شکست خوردہ صدر ہے۔ ٹرمپ نے پھر اپنی ذاتی اور سیاسی ساکھ بچانے کے لیے پھر اسٹریٹجی بدلی، اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایران کے جنوبی حصے پر خطرناک ترین بمباری شروع کر دی۔ لیکن ایران اور امریکہ کے درمیان عسکری تصادم کے اس دوسرے مرحلے میں یہ جنگ محدود نہیں رہی، اس کی جغرافیائی حدود پھیلنے لگی۔ اردن میں امریکی تنصیبات اور لاجسٹک بیسز پر ایسی شدید بمباری دیکھی گئی جس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ امریکی افواج کے لیے اردن کی فضائی اور زمینی حدود ایک اہم پناہ گاہ تھیں، مگر ایرانی حمایت یافتہ ڈرون اور میڈیم رینج بیلسٹک میزائلوں نے وہاں امریکی موجودگی کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ 3 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے، پیچھے باڈی بیگز آئے تو رونا پٹنا پڑ گیا۔ یمن کے حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان تنازع ایک بار پھر خطرناک موڑ اختیار کر گیا۔ حوثیوں نے باب المندب اور بحیرہ احمر بند کر دیا۔ پہلے ہرمز بند تھا، باب المندب بھی بند ہو گیا، تو دنیا کی تو ساری ٹریفک ہی رک گئی جو بحری ٹریفک تھی۔ سعودی ارامکو کی اہم تنصیبات اب کیک پر حملہ کیا گیا، پھر یمبو کی بندرگاہ پر حملہ کیا گیا، جس کے جواب میں امریکہ اور سعودی عرب نے عراقی حدود کے اندر ایرانی حمایت یافتہ عراقی ریزسٹنس کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ اب آپ سوچئے کہ کس طرح پھیل رہی ہے جنگ۔ حد تو یہ ہے کہ یوکرین کا جو زیلنسکی ہے، اس نے ایک ڈرون کے ذریعے ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا کیسپین سی میں، اور پھر ایران نے اس کے بدلے کی دھمکی بھی دی۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حملوں کی شدید خطرے کے بعد امریکہ نے کویت اور بحرین میں واقع اپنے اہم اور حساس ترین عسکری اڈوں سے اہلکاروں اور ہتھیاروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے، اب آپ سوچئے کہ بحرین اور کویت یہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے، یہاں پر ان کے فلیٹس تھے، ان کے ہیڈ کوارٹرز تھے، اور یہ ان کو ویکیٹ کر رہے ہیں، ادھر سے پیچھے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں سمجھ لگ گئی کہ بھائی ادھر ہمارا دال نہیں گلنے والی ہماری۔ اب اتنا نقصان ہوتا دیکھ کر ٹرمپ نے دوبارہ بات چیت کا چینل بحال کرنے کی کوشش کی، تو ایران کا جواب پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔
امریکہ نے سب کر کے دیکھ لیا. 2025 میں نتنز اور فردو کے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر اپنے سخت ترین بنکر بسٹرز بھیجے، وہ پھینکے، بم گرائے، مگر ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ختم نہ ہو سکی مکمل طور پر. جنوبی ایران میں دیوانہ وار فضائی اور میزائل حملے کیے کہ آپ نے ہرمز کسی طرح کھل جائے، لیکن کامیابی نہ ہوئی. امریکہ اگر بوٹس آن گراؤنڈ یعنی زمینی فوج بھیجتا ہے تو سینکڑوں امریکی تابوت، باڈی بیگز واشنگٹن پہنچیں گے، جو ٹرمپ کے لیے سیاسی موت کے برابر ہے. اس وقت 67% امریکی عوام اس جنگ کو امریکہ کے لیے شدید نقصان دہ اور غیر ضروری قرار دے چکے ہیں. سی این این کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق واشنگٹن اس وقت ایک بند گلی میں ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب حکمت عملی کیا اپنائی جائے. رپورٹس کے مطابق پینٹاگون کے جو اعلیٰ عسکری حکام ہیں، جو ان کی ٹاپ براس ہے، انہوں نے سابق ملٹری افسران، تھنک ٹینکس اور عسکری ماہرین کو ای میلز بھیجی ہیں، اور ان کو ای میلز بھیج کر انہوں نے کراؤڈ سورسنگ کے ذریعے تخلیقی اور غیر روایتی خیالات مانگے ہیں کہ ایران سے کیسے نمٹا جائے. 6 ماہ کی اس مسلسل جنگ کے بعد پینٹاگون کے پاس اب کوئی نیا منصوبہ باقی نہیں بچا. انہوں نے سب کر کے دیکھ لیا. اب میرے خیال میں ٹرمپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں. یا تو ایرانی شرائط پر معاہدہ کر لے، جو ہوگی تو شکست، لیکن میڈیا میں جس طرح کا یہ بھونپو ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور میڈیا سارے کا سارا ان کا اپنا ہے، سارا انہی سہونیوں کا ہے، تو بس یہ ہے کہ ہوگی تو یہ شکست، لیکن میڈیا میں ڈھول بجاتا رہے کہ یہ فتح ہے، یہ فتح ہے، لیکن لوگ تو جانتے ہیں اور وہ باتیں کریں گے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز جیسے کہ ٹیکٹیکل نیوکس ہیں وہ استعمال کریں، جس کا داغ اس کے دامن سے قیامت تک نہیں مٹے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کو اس چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. جو منہ پہ جھوٹ بولنے والا انسان ہو، بار بار بات سے مکر جانے والا بندہ ہو، آپ کو میں نے بارہا بتایا ہے کہ اخلاقی طور پر یہ کس جگہ سٹینڈ کرتا ہے. تو یہ 2 آپشنز اس کے پاس بچتی ہیں. اور حضور ان حالات میں ویکینڈ پر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ اگر ایران نے گھٹنے نہ ٹیکے تو واشنگٹن ایران پر ایسا وحشیانہ حملہ کرے گا جس کی مثال دنیا نے دوسری جنگ عظیم کے بعد نہیں دیکھی ہوگی. یہ انتہائی خطرناک بیانیہ تھا جو ایٹمی آپشن یا انتہائی تباہ کن بمباری کا واضح اشارہ دے رہا تھا. جب امریکہ کی جانب سے ایران پر ایسے خوفناک حملے کی بازگشت سنائی دے رہی تھی جس میں پاور، انرجی، انفراسٹرکچر، ان سب سمیت بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر اور انسانی جان کی تباہی ہو سکتی تھی، تو ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واشنگٹن کو فون نہیں کیا. انہوں نے 1 اگست کو اسلام آباد، انقرہ اور ریاض رابطہ کیا. تہران نے اپنے ہمسایوں کو اور ثالثوں کو ان سے رابطہ کیا اور ان کے ذریعے ایک سنگین اور صریح پیغام واشنگٹن تک پہنچا دیا. اگر امریکہ نے ایران کی ریفائنریوں، پاور گریڈز، انرجی سائٹس، ہمارے لوگوں پر ایک بم بھی گرایا تو ایران جواب میں خلیجی ممالک میں توانائی کی تنصیبات کو خاک میں ملا دے گا. اب ذرا 1 منٹ کے لیے ذرا سوچئے کہ اس کا کیا مطلب تھا. ایران کا نشانہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر اور بحرین کے وہ پیٹرو کیمیکل پلانٹس، تیل کی ریفائنریز، مائع قدرتی گیس LNG کے پروسیسنگ یونٹس، ہیلیم، فرٹیلائزرز تیار کرنے والے کارخانے، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے پوری دنیا کی معیشت چلتی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ خلیج سے عالمی مارکیٹ کو ملنے والی انرجی سپلائی کسی بھی فارم میں ہو، وہ سالوں تک کے لیے، آنے والی دہائی کے لیے، 5 6 7 سال کے لیے تو کم از کم صفر ہو جاتی. چاہے اس کے بعد کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا، مصنوعات تیار کرنے والے پلانٹس باقی نہ بچتے، یہ کیپیبلٹی نہ رہتی، خام تیل کی قیمت $300 فی بیرل سے تجاوز کر جاتی، جس سے عالمی معیشت میں گریٹ ڈپریشن کے بعد کا سب سے خوفناک معاشی زوال آ جاتا. یہ وہ نقطہ تھا جہاں سفارتکاری متحرک ہوئی. پاکستان جو واشنگٹن اور تہران کے درمیان واحد فعال اور قابل اعتماد بیک چینل رہا، پاکستان اور قطر دونوں مل کر، پاکستان نے اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اس بحران کو ٹالنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا. اور سعودی ولی عہد جو ہے اس نے پھر صدر ٹرمپ کو براہ راست فون کیا اور فون کر کے اس نے واضح کیا
کہ خلیج کا انفراسٹرکچر جو ہے نا، یہ ہماری نہیں، یہ آپ کی بھی ریڈ لائن ہونی چاہیے. اور ایران کی اس دھمکی کو لائٹ مت لینا، اس کو ہلکا مت لینا. یہ چیز نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ خیال ذہن سے نکال دو کہ تم یہ حملہ کرو گے. اس سفارتی دباؤ نے ٹرمپ کو مجبور کیا کہ وہ خطے میں ممکنہ تباہی کو روکنے کے لیے حملے کا حکم واپس لے لے، جس پہ ٹرمپ نے حملے کو کینسل یعنی پاز کر دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ قدم ایران اور مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کی درخواست پر اٹھایا گیا ہے، اور یہ کہ فریقین ایک معاہدے کے قریب ہیں جس کے تحت آبنائے ہرمز کو فوری کھول دیا جائے گا. ٹرمپ کا دعویٰ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، لیکن ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی دعووں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کسی مذاکرات کا حصہ نہیں ہیں. واشنگٹن کا دعویٰ بے بنیاد ہے. اسماعیل بقائی نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ ایران اس وقت صرف عمان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، ہمارے صرف سلطنت عمان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں تاکہ آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کے لیے ایک محدود اور محفوظ فریم ورک تیار کیا جا سکے جو دونوں ممالک یعنی ایران اور عمان کی خود مختاری، ان کی سوورنٹی، اس کا احترام کرے. ایران نے واضح کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب کبھی پری وار یعنی جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس نہیں جائے گی. اس واٹر وے کا اب مکمل کنٹرول ایران کے پاس ہے اور رہے گا. اچھا، اب ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کل تک آبنائے ہرمز نہ کھلا تو آل ہیل ول بریک لوز، اور ایران کے کان پر جوں نہیں رینگتی. اب لگتا یہی ہے کہ ٹرمپ کو شاید کل ایک اور یو ٹرن لینا پڑے گا. کہانی حضور اس جگہ پر آ کر رکی ہوئی ہے، اور یہ معاملہ کچھ جسے میں اگر آپ کو سچی بات بتاؤں تو یہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے. تو دس از ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے. لیکن ایک سوال جو میں بھی گزشتہ پروگرامز میں پوچھتا رہا اور آپ لوگوں سے بھی میں نے پوچھا کہ بھائی اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہانی تو مجھے بتائیے کہ اتنی شدید کشیدگی کے باوجود جب کہانی کہاں میڈیٹرینین تک پہنچ گئی، مصر تک پہنچ گئی، کیسپین سی تک پہنچ گئی، بحیرہ احمر تک پہنچ گئی، کوئی ملک نہیں بچا پورے کے پورے مشرق وسطیٰ کا. کہانی ہم بات کر رہے تھے کہ یورپ تک جنگ جاری ہے، ہم کہہ رہے تھے افریقہ میں مصر تک جنگ جاری ہے. یہ سب کچھ کہاں کہاں تک یہ پوری کی پوری جنگ ٹائم اینڈ سپیس میں پھیل رہی ہے، اتنی شدت اختیار کر رہی ہے، اور اتنی شدید کشیدگی کے باوجود ایران اس وقت اسرائیل پر براہ راست بڑے حملے کر ہی نہیں رہا. آخر کیا وجہ ہے بھائی؟ تو کل اس سوال کا جواب بین الاقوامی امور کے ایک ایرانی نژاد امریکی پروفیسر ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد مرندی، بڑے مشہور ہیں آج کل، بڑے نظر آتے ہیں ٹی وی پر. تو میں ان کا ایک تجزیہ سن رہا تھا تو ان سے مجھے اس کا ایک جواب ملا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں. آپ بتائیے آپ کو اس لاجک میں کتنا دم لگتا ہے اور کیا لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے. ڈاکٹر مرندی کے مطابق ایران اس وقت انتہائی گہری سیاسی چال چل رہا ہے. ایران جانتا ہے کہ اگلے 2 سے 3 ماہ نتنیاہو اور ٹرمپ دونوں کے لیے اہم ترین سیاسی امتحان کے ہیں. اگر ایران اس وقت اسرائیل پر بڑا حملہ کر کے شدید جانی نقصان پہنچاتا ہے تو اسرائیلی عوام کی تمام تر ہمدردیاں اور یکجہتی، جو اس کا ریلینگ ایفیکٹ ہے، وہ نتنیاہو کے ساتھ ہو جائے گا. نتنیاہو اپنی مظلومیت کے بیانیے کو استعمال کر کے انتخابات جیت جائے گا. وہ کہے گا دیکھو جی میں تو آپ کو پہلے ہی کہتا تھا، یہ تو دیکھ لیں آپ کتنے بڑے باربیرینز ہیں، دیکھ لو تمہیں مار دیا، دیکھ لو مجھے مار دیا، رونا پٹنا پڑ جائے گا. ان کو ویسے ہی بڑا شوق ہے مظلوم بننے کا، وہ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں ہم مظلوم ہیں، ہم مظلوم ہیں. تو انہیں مظلوم بن جانا تھا کہ دیکھ لو ہمیں ایران نے مار دیا، ہمیں آپ کو کہتا تھا، اور ساری ہمدردیاں اس کو ملنی تھی، اس نے انتخابات جیت جانے تھے. تو تہران نتنیاہو کو یہ سیاسی آکسیجن بالکل نہیں دینا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ نتنیاہو پریشان رہے. اچھا حضور، ڈاکٹر صاحب مزید کہتے ہیں کہ اسی طرح ایران چاہتا ہے کہ امریکہ اس دلدل میں پھنسا رہے تاکہ نومبر کے مڈ ٹرم الیکشنز میں امریکی عوام کا دباؤ ٹرمپ کی صدارت کو نگل جائے. اسی لیے ایران ٹرمپ کو کوئی ایزی ایگزٹ نہیں دے رہا اور سمجھوتے کی شرائط ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سخت کر رہا ہے کہ اگر واشنگٹن جنگ ختم کرنا چاہتا ہے تو اسے ایران کی سخت ترین شرائط کو تسلیم کرنا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شکست کو تسلیم کرنا ہوگا.
وہ ذلت سہنی ہوگی، جس میں کیا کیا کچھ ہوگا: جنگ کا مکمل خاتمہ، آبنائے ہرمز پر ایران کے کنٹرول، اس کو تسلیم کیا جانا پڑے گا، پہلے تسلیم کریں گے، یہ لازمی ہوگا۔ اور ڈاکٹر مرندی کا کہنا ہے کہ بھائی پہلے ایم او یو میں ایران نے صرف لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلا کی شرط عائد کی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ایرانی پوزیشن مستحکم ہوتی جا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں پتے تکڑے سے تکڑے آتے جا رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اب وہ لبنان کے ساتھ ساتھ یمن کے محاصرے کے خاتمے اور غزہ میں امن کے لیے پیش رفت کو بھی معاہدے کا حصہ بنائے، اس پر اصرار کرے۔ اور اگر کوئی ایم او یو ہوتا بھی ہے تو وہ تہران کے حق میں پچھلے تمام معاہدوں سے زیادہ مضبوط ہوگا اور ٹرمپ کے لیے پچھلے معاہدے سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہوگا، جس میں اس کی شکست مزید واضح طور پر دکھائی دیتی ہوگی۔ اچھا حضور، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کچھ چیزیں کہاں تک ہیں، لیکن ایک اور پوائنٹ بہت اہم ہے، اس واقعے کی بات کرنا بہت ضروری ہے جو بین الاقوامی امور کے ماہرین کے لیے بہت ہی تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ بحیرہ روم میں مصر کے ساحل کے قریب امریکہ کی جو ایل این جی کے ایک بہت بڑے ٹینکر پر اس کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا تھا، میں نے آپ کو پچھلے پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا۔ یہ واقعہ روایتی جنگی زون یعنی خلیج فارس یا بحیرہ احمر سے یا مشرق وسطیٰ سے سینکڑوں میل دور رونما ہوا ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس حملے کی ذمہ داری کسی گروپ یا ملک نے قبول نہیں کی۔ یمن کے حوثی اگر کچھ کرتے تو فخر سے اس کا اعلان کرتے، لیکن بحیرہ روم ان کی رینج سے بہت دور ہے۔ ایران اگر کسی جگہ کارروائی کرتا تو اپنی ڈیٹرنس کی خاطر اس کا اظہار کرتا، مگر ایران نے اس سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ عراقی مزاحمتی گروہ جو ہیں ان کے پاس اتنا لانگ رینج ڈرونز ہیں ہی نہیں ہے جو اتنے ممالک کی فضائی حدود کو پار کر کے سمندر میں جا کر امریکی ٹینکر کو ہٹ کریں۔ اور آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ اس کا جب پتا چلا ٹرمپ کو تو اس نے بھی اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا ہو تو حرام ہے کہ میرا ٹینکر ہٹ ہو گیا، وہ چپ کر گیا۔ تو پھر یہ حملہ کس نے کرایا؟ بین الاقوامی عسکری تجزیہ کاروں کی ایک بڑی تعداد کا متفقہ ماننا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کا ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اسی روز اس خدشے کا اظہار کر دیا تھا کہ عین ممکن ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو اور اسرائیل نے کرایا ہو۔ دیکھیے، وجہ یہ ہے کہ یہ جو صہیونی ریاست ہے نا، یہ اس کی پرانی تاریخ ہے۔ 1954 کا مشہور لیوان افیئر اس بات کا تاریخی ثبوت ہے جب اسرائیلی ایجنٹوں نے مصر کے اندر امریکی اور برطانوی دفاتر پر بمباری کی تھی تاکہ اس کا الزام اخوان المسلمین اور مصری حکومت پر ڈال کر امریکہ کو جنگ میں لایا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نتن یاہو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضور وہ مصر کو گھسیٹنا چاہتا ہے، وہ اس جنگ میں ہر کسی کو گھسیٹنا چاہتا ہے۔ مصر کو اس لیے کیونکہ ان کو تکلیف ہے، انہوں نے نام لیا ہے مصر کا، ترکی کا، پاکستان کا، قطر کا، ان کو تکلیف ہے۔ وہ جو سنی ایکسس بتاتے ہیں بات، اس میں ان سب کا نام لیا ہوا ہے۔ وہ مصر کو اس جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے۔ مصر ابھی تک غیر جانبدار رہنے کی کوشش کر رہا تھا، اب سویز کینال کے قریب اس قسم کا حملہ کر کے اسرائیل مصر کو اکسانا چاہتا تھا تاکہ مصر اس جنگ میں فریق بنے اور آگے چل کر کمزور ہو جائے۔ کیوں کمزور ہو جائے؟ کیونکہ اسرائیل کا دیرینہ خواب رہا ہے کہ مصر کو سیاسی و معاشی طور پر مفلوج کر کے صحرائے سینا اور نہر سویز پر قبضہ کیا جائے، جو اس کا سو کالڈ جو اس نے کلیم کرتے ہیں اپنا گریٹر اسرائیل، کیونکہ یہ اس کو سینائی کو اور یہ جو آپ کی سویز کینال ہے اس کو اس کا حصہ مانتے ہیں۔ تیسرا، اس کی نتن یاہو کی اپنی سیاسی بقا ہے۔ اکتوبر میں اسرائیل میں سخت ترین انتخابات ہو رہے ہیں۔ اسرائیل جو ہبرو میڈیا ہے وہ تو اس وقت شدید سیاسی تقسیم کا شکار ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو سیاسی سول وار چل رہی ہے جیسی گفتگو ہو رہی ہے، اور نتن یاہو جانتا ہے کہ اگر جنگ رک گئی تو اس کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اسے عدالتوں سے سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا وہ امریکہ، نیٹو، یورپی ممالک، ان کو اب مصر جس کو ہو سکتا ہے نا، ہر قیمت پر اس دلدل میں مزید کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے کہ وہ ادھر آ جائیں، اور اسی لیے اس نے امریکی ٹینکر کو نشانہ بنایا تھا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی سپر پاور ڈیٹرنس اپنی موت مر چکی۔ واشنگٹن نے یہ جنگ شروع تو کر لی، لیکن اب اس کے پاس اس سے نکلنے کا کوئی محفوظ ایگزٹ پلان نہیں ہے، کوئی باعزت طریقہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا۔ آبنۂ ہرمز پر عمان اور ایران کے درمیان متوقع فریم ورک اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا اب امریکہ کو نظر انداز کر کے
اپنے علاقائی فیصلے کر رہی ہے۔ مسلم ممالک پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر اور عمان، ان کا باہمی رابطہ اور تہران کا امریکہ کی بجائے ان سے رابطہ کرنا، ان پر اعتماد کرنا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی برداشت سے کام لیں اور ایک دوسرے اور اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو اب بھی ایک نیا مسلم بلاک جنم لے سکتا ہے۔ جو حالات دکھائی دے رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت زیادہ دیر تک چلے گا، کیونکہ اس میں ٹرمپ کی سیاسی موت ہے اگر وہ اس وقت ایران کی ٹرمپس کے اوپر معاہدہ کر لے۔ جو اس کی تضحیک ہوگی، جو اس کی بے عزتی ہوگی، وہ نہیں برداشت کر سکے گا۔ اس لیے مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں یہ دوسرے آپشن کی طرف نہ چلا جائے، خاکم بدہن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن جو اشارے ہیں نا وہ سب اس طرف کو جا رہے ہیں۔ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی بیچ میں آ جائے، کوئی دل بدل جائے، کوئی اس کو یہ خیال آ جائے کہ یہ تو میری امریکہ کے اوپر، اس کے اوپر آنے والے وقتوں کے لیے قیامت تک ایک سخت دھپا لگ جائے گا کہ پہلے بھی انہوں نے یہ حرکت کی تھی اور اب دوبارہ یہ کر رہے ہیں۔ وگرنہ ہم امید اور دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ بوکھلاہٹ میں کوئی ایسا قدم یہ جو ہے یہ نہ اٹھائے جس کا خمیازہ پورے مشرق وسطیٰ کو بلکہ پوری دنیا کو ادا کرنا پڑے، اور نتنیاہو اس کے جنگی جنون کو کوئی لگام ڈالی جائے۔ وگرنہ اگر یہ آگ مزید پھیلتی رہی تو مشرق وسطیٰ ہی نہیں بلکہ معاشی اور جغرافیائی طور پر پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، بچے گا کوئی بھی نہیں۔ آپ کی اس تمام صورتحال کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔